السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائی ناول آفیشیل۔ آج ہم اپنے ناول کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کو آج ہم کمپلیٹ کر لیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں پورا پچھم کا پارٹ 2۔ چلیے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہہ دوں کہ پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ آپ لوگ ناول کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ویڈیو کو لائک نہیں کرتے۔ پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ چلیے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میاں جی ادھر آؤ تو دیکھو تساں دی چہتی نے کیا چن چڑھایا ہے ہماری ناک کے نیچے۔ طارق کے واویلے پر سب باہر کی طرف دوڑے۔ پیپل کے سائے تلے پرانی حویلی کا کوارٹر بند کرتے ہوئے وہ کف اڑانے لگا۔ چودھری یعقوب کا خاندان بھی تماشائی ہو گیا۔ طارق نے سبز کانچ میاں جی کے پیروں میں دے مارا۔ ظفر پاجی نے جنت کا سب چوڑیوں کا بازو دبوچا۔ سب حیران، رنگ فک، آنکھیں پھٹی۔ ظفر پاجی کے اندر ہر دم سوتا بھیڑیا ہڑبڑا کے جاگا اور انہوں نے جنت کی کلائی زور سے موڑی کہ پکی حویلی کے ہر گوشے نے اس کی کڑاہیں سنی۔ اس کا بازو ٹوٹ چکا تھا، سر پھٹ چکا تھا، ناک ہونٹ سوج چکے تھے۔ چودھری یعقوب کے اشارے پر شیراز طارق کو کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ معاف کر دیں میاں جی، صرف یہی غلطی کی زندگی میں، صرف ایک غلطی معاف کر دیں۔ ماں کو گالی نہ دینا ہی خانوں کو۔ آپا جی نے ظفر کو دھکا دے کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ میاں جی چارپی پر ڈھہ گئے۔ ظفر نے بندوق گولیوں سے بھر لی۔ ہر غلطی دی معافی نہیں ہوتی جنت۔ فاطمہ تیری لاش چوپال میں پھینک کر آئیں گے نہ تے اگر کسی نے دفنا دیا تو پھر قبر پر معافی نامہ بھی تھوک آئیں گے۔ نہ ظفر نہ، معاف کر دے اسے، میں کل ہی بیچ دوں گی اس کے باپ کے گاؤں۔ کوئی تایا چچا تے رکھے گا نا اسے۔ اور پیچھے ہو آپا جی، ذلت کے بعد وہ بھی تساں نو اس ذلیل دے نال ہمدردی ہو رہی ہے۔ اس دے باپ نو میں خود پوچھ لوں گا۔ آپا جی میاں جی کو دیکھنے لگی، وہ رخ موڑ گئے۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں ظفر، مجھے باقی سب بتا دینا۔ نیلما بھاگ کے آگے ہوئی۔ میاں جی معاف کر دیں اسے، اللہ کا واسطہ۔ یہ تو بس بڑی مامی نے اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ یہ کل کی چھوکریاں کیسے کیسے کھیل کھیل رہی ہیں اس حویلی میں۔ چل ظفر، تو بہنوں والا ہے اور بہنوں والوں میں اتنی ہمت تے ہونی چاہیے کہ اس طرح منڈ مچاتے حصوں کو خود سے کاٹ سکیں۔ ظفر پاجی نے بندوق سے چھیدنے کو سیدھی کر لی۔ میاں جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ چودھری یعقوب نے دھیما سا منع کیا، بس میاں جی۔ طارق پاؤ جی نے چوپال میں گھس کے خانوں کے 2 جوان پھڑکا دیے۔ سارے پنڈ میں قہر مچ گیا ہے۔ ملازم کی آواز اور میاں جی کا کہنا، کون سے 2 جنت کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ڈلتی سرخ لو برساتی شام میں وہ جاوید کے چھپر تلے بیٹھا ہولے ہولے گرم قہوہ حلق میں اتار رہا تھا۔ زخم مندمل ہو چکے تھے مگر صرف کچھ زخم۔ ہرمن اسے شہر سے لائے بیج دکھا رہا تھا۔ جب انہیں لگا کسی نے ان کے سر پر کھڑے ہو کر فائر کھول دیا ہو، وہ بے ساختہ نیچے ہوئے۔ 2-4 منٹ بعد وہ اپنے کونے میں پڑی رائفل تک پہنچا، تب تک جوابی فائر ہوئے تھے۔ خاموشی پر وہ بھاگتے ہوئے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے دھڑ دھڑ دکانوں کے شٹر گرے تھے۔ چوپال پر ہو کا عالم طاری ہوا، صرف پٹھانوں کی پشتو لڑکارے۔ وہ بھاگا، جلال زمین پر چت لیٹا خون میں لت پت تھا۔ گلباز نے اس کی چھلنی ہوئی قمیض ہاتھوں سے پھاڑی۔ موسیٰ کی سانسیں رک گئیں۔ لالا 16.5 سالہ جلال نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اس کے تھامنے سے پہلے ہی اس کی آنکھیں بجھ گئیں۔ ہاتھ واپس زمین پر گرا۔ موسیٰ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر خود کو جھکایا۔ ولایت خان اپنا ہاتھ ہوا میں لہرانے لگا، یعنی ختم۔ گلباز سوراخ گننے لگا، 56 گولیاں۔ موسیٰ نے آنکھیں میچیں۔ گلشیر بھی پہنچا، ساتھ کھڑے سرمد نے اس کا بازو لرزتے ہاتھوں سے تھاما۔ وہ 18 سالہ سرمد کی طرف مڑا۔ مجھے لگتا ہے مجھے بھی گولی۔ اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ موسیٰ نے کھینچ کر اس کی قمیض اتاری۔ بائیں پسلی کے پاس بنا گڑا موڑے کے پاس لے چلو لالا۔ وہ بھی بمشکل کراہیں چھپائے کھڑا تھا۔ بلبلا اٹھا، گولی نکالو اس کی۔ شیرگل جیپ نکال، ولایت خان نے حکم دیا۔ نہیں، بس موڑے کے پاس لے چلو۔ جلال کو بھی اٹھا لو، میں چوک میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی سانسیں اکھڑ گئیں۔ موسیٰ نے ہرمن کی لائی شراب کی بوتل زخم پر انڈیلی۔ جلد ابلی، گولی بھی نکل ہی جاتی اگر جان نہ نکلتی تو۔ گلباز رونے لگا اونچی آواز میں۔ جیپ سے خون رنگ آنکھیں لیے اترتے ضمیر لالا نے 3-4 تماچے اس کے منہ پر مارے۔ قتل پہ رویا نہیں کرتے نامرد، قتل پر رویا نہیں کرتے۔ موسیٰ نے کھڑے ہو کر اپنی رائفل زمین پر ٹکائی، آنکھوں کو میچا، کیونکہ قتل رونے کے لیے نہیں ہوتے۔
رامپور پر جیسے کسی نے قہر پھیر دیا ہو، قبرستان سی خاموشی، گلیوں میں بین ڈالتی پھرتی چوپال ویران، دکانیں بند، بچے گھروں میں مقفل، صرف خان تھے جو گلیوں میں پاؤں کی دمک پیدا کرتے ہوئے چلتے، پشتو للکارے لگاتے اور رامپور کے ہر کونے ہر نکڑ پر کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے اور چودھریوں کو یہ باور کراتے کہ وہ اب بھی 11 موجود ہیں۔ میاں جی نے ظفر اور طارق کو اندرون سندھ اپنے کسی دوست کے ہاں بھیج دیا۔ چھوٹے ماموں کسی دوست کے گھر چھپ رہے جو کہ جج تھے۔ میاں جی علاقے کے اثر رسوخ والے لوگوں سے رابطہ کرنے لگے تاکہ خانوں سے بات چیت ہو سکے۔ ابھی بھی اس واقعے کے 5ویں روز حسنہ خالہ آئی بیٹھی تھی اور دبی دبی سرگوشیوں میں برآمدے میں بیٹھی آپا جی سے باتیں کر رہی تھی۔ اب تو ڈر لگتا ہے آپا جی، میں تو پہلے ہی سب کچھ لٹا بیٹھی ہوں، میری صرف ایک پتر ہی بچا، یہ نہ ہو کسی دن وہ بھی خانوں کے ہتھے چڑھ جائے۔ وہ سسکنے لگی۔ جنت نے خود کو بمشکل کھڑا کیا۔ آپا جی نے اس کا بازو ماجو نائی سے بندھوایا تھا، گال اور گردن پر بھی مرہم لگایا تھا، کمر اور بازو بھی سکوائے تھے، مگر وہ تو جیسے مرنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ تسی میاں جی سے پوچھ لو کہ میں ادھر حویلی میں ہی رہ لوں کچھ عرصہ۔ گڈو رات کو ڈر جاتا ہے فائرنگ کی آواز سے۔ آپا جی، میرا تو اکلوتا پتر ہے نا۔ بس کر دے خالہ، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ وہ جو 2 جوان قتل کیے ہیں نا اس گھر کے پتروں نے، ان کی بھی تو کوئی ماں ہوگی نا۔ اب رونے سے بہتر تھا کہ پہلے ہی دن ان کے ہاتھوں سے کلاڑیاں چھین لیتی تم عورتیں۔ آپا جی، اس کی کلف ابھی بھی نہیں ڈھلی، یہ سارا عذاب اس کے پلو سے گھسٹتا ہی تو رامپور میں آیا ہے۔ اسے کہیں مجھے شکل نہ دکھائے اپنی۔ اس بار تو لوگ ہمارے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ لڑائی عورت کی ہے۔ یہی تو ہوتا ہے ہر بار، تم دونوں خاندانوں کی عورتوں نے فلاں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں نے یہ کہہ دیا، گر کر مردوں کو قتلوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب تو کچھ عقل کر لو۔ میاں جی کو کہو سیدھے سے معافی مانگ لے، جیسے تیسے بھی ہو سکے ہرجانہ بھر دیں، ختم کریں اس آکاش بیل جیسی دشمنی کو۔ وہ ہانپ گئی، دہلیز پہ ہاتھ رکھ کے سانس متوازن کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ خالہ کوئی جواب دیتی، بڑی مامی نے لپک کر اس کا بندھا ہوا بازو مروڑ دیا۔ وہ اونچی آواز میں پہلی بار روئی۔ یہ تو نہیں تیرا غلیظ عشق بول رہا ہے۔ یہ مامی کے ابتدائی الفاظ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی اور موسیٰ کی جو خود ساختہ گھڑی ہوئی داستانیں گلا پھاڑ پڑھ کر سب ملازماؤں کو سنائی تو وہ ڈہ سی گئی۔ چہرہ پھر سے زخمی ہو گیا، بازو پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ بولی تو بس اتنا، وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا مامی۔ ہن چودھری اپنی فکر کر لیں۔ مامی ایک بار پھر اس پہ پل پڑی۔ پتھریلی زمین، حویلی کے ہر پتھر سے نوحے سنائی دیتے، گھڑی گھڑی کسی کونے سے ماں یا بہن کی سسکیاں سنائی دیتی۔ مرد سر کندھوں میں گرائے گھر میں آتے اور لہجہ بھر رکنے کے بعد واپس ہو لیتے۔ ضمیر خان کی جھڑکیاں دھمکیاں کچھ بھی ان عورتوں کے لیے آنسو خشک نہ کر سکے۔ اندھیرا اترتے ہی ملازماؤں نے بھاگ بھاگ کر روشنیاں روشن کی، مگر اندھیرا ایسے ہی دانت کھولتا رہا۔ جلال اور سرمد کے قتل کے بعد موسیٰ پہلی بار گھر آیا۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بی بی جان سے ملا تو وہ رو دی۔ شمائل زنال خانے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار روئی۔ ضمیر نے کچھ نہ کہا، ضریاب وہاں سے اٹھ گیا۔ بے شک وہ ظہیر خان کی سب سے بڑی اولاد تھی، مگر جو حیثیت موسیٰ کی تھی وہ اس کے حصے میں نہ آ سکی۔ اس نے سرد بھاری آواز میں ماں کو پوچھا۔ شمائل نے بتایا کہ وہ دوا کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر کیا سوچا موسیٰ خان، کیا چودھریوں کے بلوں سے باہر نکلنے تک ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ ولایت خان بخش نے اسے نظروں سے جانچتے ہوئے پوچھا۔ وہ سنجیدہ سا کھانا چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ چودھریوں سے ونی کرا لیں گے خان، وہ حتمی انداز میں بولا۔ مطلب لوگ غلط نہیں کہہ رہے کہ اس بار لڑائی عورت کی ہے؟ گلزار لالا نے پھنکار کر کہا۔ ہاتھ مار کر کٹورا زمین پر گرا دیا۔ تو اب خان بھائی مروا کر عورت گھر لائیں گے؟ ظہیر نے اسے گریبان سے تھاما۔ وہ چیخا، میں کسی عورت کو نہیں جانتا، جس کو جانتا تھا اس کو مرے تو 3 چاند ہو گئے ہیں، 3 ماہ، اب صرف دشمنی ہی نبھے گی چودھریوں سے۔ میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ضمیر لالا۔ گلزار لالا اپنا فیصلہ کر لیں، اگر خون ہی چاہیے تو پھر سب سے پہلی گولی میری بندوق سے نکلے گی۔ سب اپنی اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ اتنی شفقت تھی اس کے لہجے میں۔ ولایت خان نے سر ہلا کر فیصلے کی داد دی۔ وہ اپنے پوتے کو اندر تک پڑھ چکے تھے۔ مجھے کوئی بھی لڑکی نہیں چاہیے، مجھے صرف وہ چاہیے جو چودھریوں کے دلوں پر پاؤں دھڑے کھڑی ہے۔ اس کے جملے نے پنچایت میں موجود ہر شخص کو بگلے جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ میاں جی کی تلملاہٹ
اسے سکون دے گی، جنت دا نام بھی نہیں لینا کسی نے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ فیصلہ بندوق سے ہی کر لیں گے۔ وہ ساری پنچایت کے سامنے رائفل لہرا کر باہر نکل گیا۔ پنچایت نے سربراہ نذیر ورائچ نے میاں جی کو سر ہلا کر ہاں کہنے کا مشورہ دیا۔ محمود اللہ چودھری کے کندھے جھک گئے۔ وہ نواسی ہے میری، میں اس دے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ ہولے سے نیم رضامندی دیتے ہوئے کہہ دیا، گھر کی لڑکی ہے، محمود اللہ جو کہیں گے باپ کے سامنے ہی کہہ دے گی۔ نذیر ورائچ نے نیا سرا تھما دیا۔ پنچایت برخاست ہونے تک سب معاملات ہلکی سی سرد مہری کے ساتھ بخوبی طے پا چکے تھے۔ جنت تو نہ کہہ دے، نیلما نے بہتی آنکھوں سمیت التجا کی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گی۔ میاں جی خود بڑے اپنے لاڈلوں کا کیا، بشرا تے بڑا رو رہی ہوگی، اسے سولی چڑھتی بشرا کی فکر تھی۔ اس دا بڑا قاتل ہے دو معصوموں کا، وہ تے ساری عمر بھی روئے تے کم ہے۔ تو نے تو بڑی چاہ سے اس سنگلاخ میدان میں باغیچہ بنایا تھا، تجھے اس کے اجڑ جانے کا غم مار دے گا قسم سے۔ انکار کرو جنت، بھلا جنت موسیٰ کو انکار کر سکتی ہے نیلما؟ اس نے ٹوٹا ہوا بازو سینے سے لگا کر کہا۔ مامی کو بیٹے کی بخشش کا یقین ہوا تو ابا جی نے جنت کا بازو پھر سے بندھوایا، مگر جنت کی کراہیں پھر بھی کم نہ ہوئی۔ مگر آج دوپہر سے وہ چپ ہو گئی تھی، مکمل چپ۔ جنت تو سمجھتی نہیں، تیرا موسیٰ تو اس دن پرانی حویلی کے کھنڈر میں ہی مر گیا تھا، اب تو صرف صفاق دشمن ہوگا وہاں اس کی جگہ۔ چل دشمن ہی صحیح، جنت روز دیکھ تو لیا کرے گی نا اسے، سانس تو آسانی سے آئے گی نا۔ وہ بدوقت مسکرائی تھی۔ آپا جی ڈھولتے قدموں سے اندر آئی، خالہ اور چھوٹی ممانی بھی ساتھ تھی۔ وہ سیدھی ہوئی، آپا جی نے ہاتھ میں پکڑا سرخ زرتار دوپٹہ، کانپتے ہاتھوں سے اسے اڑایا تھا تو خالہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے پلنگ کے پاس ڈھہ گئی۔ جنت تیرے دل نے تجھے اجاڑ دیا، تجھے سیاہ بخت کر دیا۔ آپا جی نے اسے لپٹا کر بے ساختہ چومنے لگی، پلنگ سے نیچے جھولتی اس کی گندی ہوئی چوٹی کو چومنے لگی۔ جنت گھبرا گئی، پھر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں آپا جی۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی، اب اس میں بات کرنے کی سخت نہ بچی تھی۔ بڑی مامی بشرا کو چادر اوڑھا کر لے آئی، جو ہچکیوں سے روتے ہوئے سب کے گلے لگ رہی تھی۔ میاں جی نے پیغام بھیج دیا تو سب عورتیں گھٹ گھٹ کے روتے ہوئے حویلی کے بیرونی دروازے تک آئیں۔ جنت نے جیپ میں بیٹھ کر آخری بار مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں نیلما کے لیے پیغام چھوڑا تھا۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ اونٹ، زندگی جس کے تصور میں لٹا دی ہم نے، تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں۔ تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے اور نیلما نے ہار مان لی؟ جنت نے سر اٹھا کر پتھریلی راہداریوں والی بھول بھلائیوں جیسی حویلی کو دیکھا، جس کے مکین گاڑیوں کے دروازے دھڑ دھڑ بند کرتے ہوئے خود کہیں غائب سے ہو گئے۔ بشرا کی ہچکیاں ابھی بھی فضا میں اٹھتی۔ جنت کو خود سے 8 ماہ چھوٹی بشرا کی قسمت پہ خود سے زیادہ رونا آیا۔ مسجد میں جنت نے سر اٹھا کر پتھریلی راہداریوں والی بھول بھلائیوں جیسی حویلی کو دیکھا، جس کے مکین گاڑیوں کے دروازے دھڑ دھڑ بند کرتے ہوئے خود کہیں غائب سے ہو گئے۔ بشرا کی ہچکیاں ابھی بھی فضا میں اٹھتیں۔ جنت کو خود سے 8 ماہ چھوٹی بشرا کی قسمت پہ خود سے زیادہ رونا آیا۔ مسجد میں نکاح کے دوران گلباز کے نہ پہنچنے پر گل شیر کو بازو سے تھام کر آگے کر دیا گیا تو بشرا کا نصیب وہی بن گیا۔ موسیٰ جانے کب آیا، حلف اٹھانے سے 2 سیکنڈ پہلے مجید بھاگ کر شور مچا گیا۔ خانوں کی پکی گندم کو آگ لگ گئی۔ حلف کہیں کونے میں ساکن ہی رہ گیا اور خان لڑکیاں لے کر حویلی آ گئے۔ جنت نے لمحوں میں حساب لگا لیا کہ کوئی آگ نہ تھی، اگر تھی بھی تو اتنی معمولی کہ ملازم ہی بجھا دیتے۔ خان حلف دینے سے بچ گیا۔ چلو نی اندر، تمہاری ڈولی اٹھانے کوئی بھائی نہ آ سکا، اب خان کیا اٹھائیں گے، چلو بھگ تو اپنے بھائیوں کا کیا دھڑا۔ لئیم شہیم ملازمہ نے ان دونوں کو اندر دھکیلا۔ بشرا نے اس کا بازو تھام لیا۔ یہ حویلی پکی حویلی سے کئی گنا بڑی اور آراستہ تھی، کسی محل جیسی چکنی۔ حویلی کے قطار در قطار بنے کمروں میں سے خواتین کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مرد کونے میں بنے باورچی خانے کے باہر چوکور تھڑے پر موڑوں پر بیٹھے شاید کھانا کھا رہے تھے۔ ملازمائیں رک رک کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ جنت کو لگا اب اسے رونا چاہیے۔ یکایک ایک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور ایک ادھیر عمر عورت روتی ہوئی باہر نکلی۔ پیچھے کتنی ہی عورتیں تھیں۔ اس عورت نے جھپٹ کر ان دونوں کی چادریں اتاری۔ بشرا کے رونے میں روانی آ گئی۔ جنت مزید سرد ہو گئی۔ سر سے چادر تو کبھی نہ اتری تھی اس کی۔
کینچی لاؤ، ان کی حویلی تحفہ بھیجنا ہے۔ وہ عورت پھنکاری، زلیخا چھوڑ دے، رحم کر، ایک بوڑھی سی آواز نے تنبیہ کیا کہ جواباً وہ عورت پشتوں میں چیخنے لگی۔ جنت نے بڑھ کر چادر اٹھانا چاہی تو ملازمہ نے پاؤں سے چادر کو دور کر دیا۔ جنت کی آنکھیں جلنے لگیں۔ دوسری ملازمہ کینچی لے آئی۔ زبان کاٹوں کہ چوٹی؟ اس عورت نے جنت پہ آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ چپ رہی، بدن باقاعدہ کپانے لگا۔ بول کمزاد! اس عورت نے جنت کی ہنسلی پر دباؤ دے کر پیچھے دھکیلا۔ اس کا بازو پھر ادھر گیا۔ اس کی کرائیں ہر ذی نفس نے سنی۔ اسے کچھ نہ کہو، بشریٰ کی مردہ آواز۔ کیا کاٹوں؟ زبان! جنت نے بمشکل کہا۔ وہ عورت پیچھے کھڑی عورتوں سے مخاطب ہوئی۔ چودھرائن ہے پوری، چوٹی کٹنے کا مطلب جانتی ہے؟ جنت کو کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مردوں میں دیکھا، وہ کہیں نہ تھا۔ عورت نے جنت کو اسی بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ باقاعدہ کڑائی سے کچھ نہ کہو، اس کا بازو۔ چل ٹھیک ہے، پہلے تیری چوٹی کاٹتے ہیں۔ بشریٰ کو دو ملازماؤں نے دبوچ لیا۔ جنت میں کرنٹ دوڑ گیا۔ نہیں کرو اللہ کا واسطہ، کوئی اور ظلم کر لو، پر یوں بے عزت مت کرو، چھوڑ دو اسے، وہ اپنی تکلیف بلائے جنت سے لپٹ گئی۔ عجب ہنگامہ مچ گیا۔ بشریٰ اپنی چوٹی لہرا رہی تھی، بلبلا رہی تھی۔ اس کا رونا بین میں بدل گیا۔ پہلے اسے پکڑو، چھوڑو اسے، عورت نے حکم بدلا۔ وہ جیسے اس کا تڑپنا دیکھ رہی تھی۔ کرنا تو اس نے وہی تھا جو وہ ٹھان چکی تھی۔ ملازماؤں نے اس کے بازو پیچھے کو موڑے، چوٹی پکڑ کر آگے کر دی۔ نہ کرو اللہ کا واسطہ، ایسے ذلیل نہ کرو، کوئی روکو۔ موسیٰ! موسیٰ! اس نے زور زور سے اسے پکارا۔ عورتیں تھمیں۔ پھر وہ بڑی مامی جیسی ظالم عورت نے جنت کو پہ در پہ تماچے مارے۔ نام کیسے لیا خان کا؟ تجھے لگتا ہے کہ اس حویلی میں وہی طریقے دہرائے جائیں گے جو ادھر دوسرے سرے کی حویلی میں دہرائے جاتے ہیں؟ آج کے بعد نام نہ لینا اس کا۔ کینچی نے اپنا منہ کھول دیا۔ جنت میں مزاحمت کا حوصلہ نہ رہا۔ بی بی چھوڑ دیں انہیں، کوئی دروازے سے ابھی آیا۔ خدا را کچھ تو رحم کریں۔ میں نے کہا چھوڑ دیں۔ ذریاب نے آگے بڑھ کر کینچی چھین لی۔ کیوں خدا بن رہے ہیں آپ سب؟ مانا کہ اس کے بھائیوں نے ظلم کیا، مگر اس سب میں ان کا کیا قصور؟ آپ لوگوں نے بنا ان کو خود سے رشتہ دیکھے ان کی چادریں چھین لی، چوٹی تک کاٹنے کو آ گئی۔ بند کریں یہ ڈرامہ۔ اور تم؟ وہ مردوں کی طرف مڑا۔ تم لوگ کب سے اتنے بے اختیار ہو گئے کہ گھر کی عورتوں کی آوازیں ان دیواروں سے باہر نکل گئیں؟ عورتوں کو ایسے فیصلوں کا اختیار کب سے دیا جانے لگا اس حویلی میں؟ آپ جائیں بی بی جان یہاں سے، بس ختم کریں یہ سب۔ ذریاب نے اپنی بڑی تائی کو درست لہجے میں کہا تو وہ دل میں غضب بھرے واپس مڑی۔ باقی خواتین بھی چلی گئیں۔ رخسانہ انہیں چھوڑ کے آؤ ان کے ٹھکانے پر۔ وہ بوڑھی سی آواز ایک بار پھر ابھری۔ بشریٰ نے روتے ہوئے جنت کی چادر اٹھائی، سر ڈھانپتے ہوئے جنت نے ستون سے ٹیک لگائے کھڑے موسیٰ کو دیکھا۔ بازو کا درد جان لیوا ہو گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے اسے موسیٰ کے مرنے کا یقین اب آیا ہو۔ ملازماؤں نے تعصب سے صحن کے بیچوں بیچ لٹی پٹی بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ پاؤں کی دمک پیدا کرتا قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ وقت نے اپنی جھولی میں موجود ہر قہر جیسے ان پر لٹا دیا ہو۔ دن اتنے ویران ہو گئے، پر بہار دنوں کی یادیں بھی جنت فاطمہ چودھری کی یادداشت سے مٹنے لگیں۔ انہیں پتھریلی حویلی آئے ہفتہ ہو گیا۔ جنت اپنا ٹوٹا بازو باندھے باندیوں کی طرح ان خوبصورت ترین سنگی مجسموں جیسی عورتوں کے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ وہ عورتیں تھیں کہ ان کا جینا بڑھتا، ان کو اذیت دے دے کر وہ پشتوں میں کچھ لانے کو کہتی تو وہ دونوں بے بسی سے باورچی خانے آتی، سمجھ کے مطابق کوئی چیز اٹھا کے لے جاتی تو وہ لہیم شہیم ملازمہ چوٹی کو جھٹکا دے کر دوبارہ باورچی خانے بھیجتی، اور یوں دونوں باورچی خانے کی ایک ایک شے باری باری لاتے مرنے کو ہو جاتی۔ سارا باورچی خانہ الٹ جاتا، مگر وہ نیلی سبز آنکھوں والی برف سے سفید اور ملائی سے ملائم عورتیں مطمئن نہ ہو پاتی۔ ان دونوں کو حویلی کے پچھواڑے میں بنے تاریک بوسیدہ کمرے میں خشک گھاس پر سونا پڑتا، اور یہ اور بات تھی کہ زندگی نے نیند نامی مسرت بھی ان سے ادار دی گئی شے کی طرح واپس لے لی، جو ان کے گرم ترین دن اور رات بغیر پنکھے کی سہولت کے وہ دونوں ساری رات مچھروں کو اپنا خون چوس لینے کے لیے آزاد چھوڑ دیتی۔ 5ویں روز رات کو جب وہ دونوں مخالف کونوں میں بیٹھی ٹوٹے کوارٹروں سے جھانکتی چاندنی کو دیکھ رہی تھی تو دروازے پر ارشاد کا ہولہ آن اٹکا تھا۔ اس نے ہاتھ سے بشریٰ کو اٹھنے کا اشارہ دیا۔ وہ سہم کر جنت کے قریب اٹھ گئی۔ اٹھ بئی، ادھر بائیں رخ کے تیسرے ہجرے میں تیرا سائیں بلا رہا ہے، قسمت بدل لے اپنی، چل شاباش جلدی کر۔ بشریٰ نے جنت کا بازو کس کے پکڑ لیا۔ اب وہ اپنے مخصوص دھپ کرتے انداز میں آئی
اور بشرا کو کچھ چوٹی سے گھسیٹتی لے گئی۔ اب جنت کا بازو ہولے ہولے جواب دے رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ہمت بھی۔ اس نے تھک کر آنسوؤں کو باہر آنے دیا۔ موسیٰ اس دن کے بعد سے اسے نظر ہی نہ آیا تھا۔ وہ جو کہتی تھی کہ چل جنت روز دیکھ تو لیا کرے گی اسے، اب تنہا بیٹھی دیواریں ٹٹول رہی تھی اور رامپور کے گیدڑوں کے بین اس کے کانوں میں خوف انڈیل رہے تھے۔ 7ویں دن کی دوپہر کو اس نے موسیٰ ولایت خان بخش کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت عورت تھی کہ جنت بازو کی تکلیف بھول گئی، اتنی نرم تھی کہ اسے گئے دنوں کی اذیت میں کچھ کمی سی لگی۔ وہ بس اپنے کمرے میں ہی رہتی، حویلی میں جتنا بھی تماشا ہو جاتا وہ باہر نکل کر نہ دیکھتی۔ ارشاد نے ٹرے جب اسے یہ کہہ کر تھمائی ساس کو کھانا دیا تو جہاں باقی ملازمائیں دبا دبا ہنسی، وہیں جنت کا سانس رک گیا۔ جلال خان مقتول کی تائی نے میرا یہ حال کر دیا تو ماں کیا کرے گی؟ یہ کون ہے؟ سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے اس عورت نے شمائل ظہیر خان سے پوچھا۔ جنت شمائل کا بے تاثر سا یک لفظی جواب ٹرے اس کے ہاتھ میں کپ کپائی۔ ختیجہ نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا اور رخ موڑ کر شمائل سے پوچھا، موسیٰ نہیں آیا؟ شمائل نے جانے کیا کہا کیونکہ وہ ٹرے رکھ کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ تو موسیٰ خان نے بے وقت کرنا ماں سے سیکھا ہے، نہ لعنت نہ ملامت، بس تغافل۔ کیسا عذاب جیسا تغافل! سندلی کا بس نہ چلتا جنت کو تیزاب کے ٹب میں بھگو دے۔ پہلے دن ہی اسے سر تپ پاؤں دیکھ کر بولی، نہ آنکھ سے مرد، نہ ہونٹ مرجان، نہ روپ کچے ناریل سا، تجھے دیکھ کر لگتا نہیں کہ تو نے 2 جوان بندے سالم کھا لیے ڈائن؟ جنت نے تب سے اب تک گردن جھکا کر خود کو اس سے بے عزت ہوتے ہی پایا۔ وہ خوف زدہ ہوئی تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ قتل کیوں ہوئے تو وہ اس کی روح تک میں سوئیاں چبھو دیتے۔ رات جب خانزادے کھانا کھا رہے تھے، برتنوں کی مخصوص آوازوں کے علاوہ کسی آواز کو ابھرنے کی جرأت نہ تھی۔ موسیٰ اور گلباز آج گھر آئے تھے ڈیرے سے۔ سندلی بھاگم بھاگ کٹوریاں ان کے آگے سجائی جاتی، آبخورے لباب بڑھے جاتی۔ بشرا گل شیر کے موڑے کے ساتھ دبکی بیٹھی تھی کیونکہ اس کے دوپٹے کا پلو گل شیر کے موڑے کے پاؤں تلے تھا۔ بشرا کو تھکان سے بچانے کی ایک صحیح جنت کو بشرا پہ رشک آیا۔ وہ کٹوریاں ارشاد کے آگے کیے جاتی اور ارشاد انہیں بڑھے جاتی۔ بی بی جان کے لیے ٹرے ایک ہاتھ سے انہیں پہنچا کر وہ لوٹی تو سندلی جان بوجھ کر اس سے ٹکرائی۔ جنت کڑائی ایک ہاتھ تھما، پھر اگلے ہی لمحے پھر سے مصروف ہو گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ سندلی آئی گئی، پھر تیش سے اس پر الٹی اب ادھر کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ ڈائن صاحبہ ادھر کو مڑیں اور ابھی بڑا کام ہے۔ میں اس لیے کھڑی ہوں میری ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی جگہ سے کھسکانے کے لیے تمہیں تردد نہ پڑے۔ وہ بھی بلبلا کر بولی۔ ایک لمحے کو سب نے دیکھا۔ موسیٰ کو جانے کیا ہوا، اس نے آبخورے کو ٹھوکر مار کے پاؤں میں دے مارا، کٹوری الٹ دی اور موڑے کو لات رسید کر دی۔ یہ لڑکی مجھے حویلی میں نظر نہ آئے، فصلوں پہ ہو، کٹوری میں کبھی بال نکلتا ہے کبھی آبخورے میں۔ یہ جنگل کے باسی ادھر سبزیاں توڑتی ہی بھلی نظر نہ آئی، یہ مجھے ادھر۔ ارشاد معافی چاہتی ہوں خان، غلطی ہوگی، معاف کر دو، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ دھاڑا۔ رات بھر جب وہ کام نپٹاتی پھر رہی تھی تو ولایت خان نے بستر لگاتی جنت کو دیکھ کر کہا، یہ بچی بازو کو سیدھا کیوں نہیں کر رہی؟ بی بی کے پاؤں دباتی بشرا نے موقع غنیمت جان کر بازو کا بتا دیا۔ اگلے دن دوپہر تک اس کے بازو کی ہڈی واپس اپنی جگہ لے لی تھی۔ وہ لکڑی کے تختیوں میں اس کے بازو کا مستقل درد بس ہلکی سی ٹھیس میں بدل چکا تھا۔ تو ثریا کی بیٹی ہے نا؟ بی بی جان نے سیاہ چادر کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ جگ سے پانی کا گلاس تھاما، ہاتھ ساکت ہوا، پھر رواں۔ جی ہاں۔ ختیجہ نے تسبیح رو کر اسے دیکھا۔ خانزادیاں برآمدوں میں رونق افروز تھیں۔ ویسا ہی رنگ روپ، کجری آنکھیں، یہ روٹی ہاں، یہ کجری آنکھیں موٹی موٹی، ہائے مگر تیری قسمت، تیری ماں کی بارات 12 پنڈ کے چودھری آئے تھے، یہ ششکا ہوا تھا ہوکھا۔ چل خیر، میرا پوتا بھی اسی بخت کا شہزادہ ہے، آئی پر آ گیا تو ملکہ بنا دے گا، اللہ اس کے دل میں محبت ڈالنے والا ہے۔ وہ نامحسوس طریقے سے دعا دے رہی تھی۔ جنت نے بشرا کا گلال چہرہ دیکھا تو شیر گل کی خاموش محبت کامیاب ٹھہری۔ آپ کو رشتہ داریاں نکالنے کی ضرورت نہیں بی بی جان، چودھریوں نے ہر بار ڈسا ہے ہمیں، ضروری نہیں کہ ہر بنی ہوئی لڑکی آپ کی طرح سلطنت سنبھال بیٹھے۔
رومانہ تائی کی آواز پر وہ زرد ہو گئی۔ سرمد ان کا چھوٹا بیٹا تھا، بے تحاشا لاڈلا نہ صحیح مگر جوان بیٹا ضرور تھا۔ پھر موسیٰ خان رومانہ کی دوسری بیٹی کی نمبر کی بیٹی شازمین سے منسوب تھا۔ کم از کم ان کی نظر میں ختیجہ شروع سے ہی لا تعلق رہیں۔ ظہیر خان کی اولاد میں سے موسیٰ خان ہی فیصلے کا مالک تھا۔ اس حوالے سے انہیں جنت سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ شدید حالات میں بھی ایک وقار تھا اس میں کہ جب بشریٰ مرجان مرج قسم کی تھی۔ گلشیر نے ماں کو پسندیدگی کا بتا کر اسے بیوی کا رتبہ دے ڈالا، مگر موسیٰ کا گریز بھانپتے ہوئے شیر ہو گئی۔ ختیجہ تو ویسے بھی کمرے تک ہی محدود تھیں۔ وہ جنت کو چھوٹی چھوٹی بات پر سزا دیتی۔ جولائی کی شدید گرم دنوں میں وہ اسے ننگے پاؤں سرخ پتھریلی روشوں پر مسلسل چلنے کی سزا دے دیتی، اس کا کھانا بند کر دیتی، رات باتھ روم میں بند کرا دیتی۔ اکثر بشریٰ بھی ساتھ ہوتی، مگر بشریٰ کی باتوں سے لگتا کہ اس کی جان جلد چھوٹنے والی ہے، گلشیر کو کوئی قدم اٹھانے ہی والا ہے۔ رومانہ نے ایک دن جنت کو بغیر دیکھ لیے یہ کاجل کہاں سے لگا ہے، اس کی چادر کھینچ لی، چہرہ سختی سے اوپر اٹھا کر معائنہ کیا۔ کمرے میں سویا موسیٰ شور پر جگا، سر اٹھا کر کھڑکی سے جھانکا۔ غضب خدا کا، ورنہ یہ لڑکی مردوں سے بھرا گھر، اس کی آنکھوں میں یہ خماری کی لکیر تو دیکھو، بتا مجھے کہاں سے لی ہے یہ کاجل۔ اس کی کلائی موڑ کے کمر پر ٹکائی، رخ بالکل کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ یہ ایسی ہی ہے، چٹاک سے تھپڑ پڑا، چوٹی کو جھٹکا لگا۔ جھوٹ بکتی ہے بھلا، ایسی دھار ہوتی ہے آنکھوں میں؟ چل دھو کر آ میرے سامنے، آنکھوں کے اندر تک صابن لگا، ابھی دیکھ صاف ہوتی ہیں، لکیر کے نہیں، چل۔ اب وہ ایک ہاتھ سے ہاتھ والا نلکا چلاتی، ایک ہی ہاتھ سے منہ پر چھپاکے مارتی، پھر اسی ہاتھ سے آنکھوں میں صابن لگاتی۔ اذیت تہری ہو جاتی، چہرہ دھلا، سرخ آنکھوں اور سیاہ داڑھی کے ساتھ وہ پھر سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ موسیٰ کھڑکی میں آن کھڑا ہوا۔ رومانہ نے پھر اس کی درگت بنائی، واپس غسل خانے کو دھکیلا، آنکھوں میں پھر سے صابن گیا اور اس بار وہ بہتی آنکھوں سے واپس آئی، دھار پھر بھی ویسی ہی تھی۔ رومانہ نے غصے سے اس کی گردن دبوچی اور اوپروں کے دھوئیں سے تاریک ہوئے تندور میں گھسیٹ دی۔ اب جب کوئی نقش نہ رہے گا نا تیرے چہرے پر، تب وہ لکیر بھی مٹ جائے گی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیا کوئی دو گھڑی چین نہیں لے سکتا اس گھر میں؟ کیا تماشا لگا ہوا ہے یہاں؟ ہاں۔ موسیٰ قمیض پہنتا ہوا تیش میں باہر نکلا۔ رومانہ کا ہاتھ ڈھیلا ہوا تو جنت طرب کے دھوئیں سے دور ہوئی، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہی گرم تندور سے ٹیک لگا کر کھانسنے لگی۔ شدید کھانسی سے اس کا سانس الٹ گیا۔ تم سب دفعہ ہو اپنے کاموں پر، ملازمائیں کس کی؟ ویسے مورے۔ وہ قدم قدم چلتا رومانہ تک آیا۔ چودھریوں کا خون وہ ہے؟ اس نے بشریٰ کی طرف اشارہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا باہر نکل گیا۔ دریچے سے دیکھتی شمائل نے مسکرا کر ٹھنڈی سانس بھری۔ رومانہ تپ کے رہ گئی۔ بشریٰ جنت کو اٹھا رہی تھی۔ شدید گرمی میں سب کے بستر بڑی چھت پر لگ گئے۔ مرد عموماً ڈیرے پر ہی سوتے، صرف اکا دکا اگر اپنی مرضی سے رکنا چاہتا تو ہی حویلی میں رکتا۔ جنت نے اپنے دوپٹے سے چہرے کا پسینہ صاف کیا اور دوپٹہ اتار کر گھاس پر رکھ دیا۔ بے خبر سوئی بشریٰ پر رشک کیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے خشک ہوتے گلے کو بھی تر کیا، مگر شدید پیاس کا احساس ہر شے پر حاوی ہو رہا تھا۔ بالآخر وہ دوپٹہ اوڑھتی باہر نکلی۔ چھت سے باتوں اور ہنسی کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ وہ باورچی خانے میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے غسل خانے کی طرف آئی۔ قدم ہولے ہولے دھڑے، کوئی دیکھ لیتا تو سزا کے طور پر ساری رات پیاسا ہی رکھتا۔ آخری کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے بول رہا ہو۔ دفتنی سے لگا یہ ختیجہ خاتون کی آواز ہے۔ وہ لاشعوری طور پر ادھر متوجہ ہوئی، شعور نے قدم بھی اسی جانب موڑ دیے۔ اب کیوں آئے ہو میرے پاس؟ اب جب میری گود سونی ہو گئی تو خود کو بہلاوا پہنا کر پیش کیوں کر رہے ہو؟ تب کیوں نہ آئے جب میں ہر شام تمہارے لوٹنے کا انتظار کانٹوں پر چل کے کرتی تھی؟ ختیجہ روتے ہوئے موسیٰ سے ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ موسیٰ کی پشت تھی، مگر اسے لگا وہ رو رہا ہے۔ جب میں باقی 8 کو آتے دیکھتی تو میری ممتا خود بخود نیم مردہ ہو جاتی، مگر تمہیں تو شوق تھا بندوقیں چلانے کا یا پھر کہانیاں سننے کا۔ تم ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسے میں نے ایک اور اولاد کی دعا کی تھی جو رد نہ ہوئی، مگر تم نے میری جلال نامی خوشی بھی چھین لی۔ موسیٰ، تمہاری محبت نے مجھے ہمیشہ محرومیاں دی۔ تمہاری پہلی محبت دشمنی تھی، بندوق تھی، اس محبت نے مجھ سے زریاب کے ساتھ موسیٰ بھی چھین لیا، اور دوسری محبت نے جلال چھین لیا۔ میں کہتی تھی وہ لڑکی اتنے بختوں والی ہوتی تو ماں باپ کے گھر راج کرتی، جنت کو کسی نے آگ میں ڈال دیا جیسے وہ دہلیز تھام کے رہ گئی۔ اب جب میں خالی ہو گئی تو میں تمہیں کیوں کر یاد آ گئی؟ اب جب تمہارے پاس سب ہے، بندوق بھی اور وہ بھی
وہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میری سانس رک جائے گی موڑے، مجھے لگتا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے خدیجہ کی گود میں منہ چھپا گیا۔ دیوار پار کھڑی جنت کو اس بات پر کسی تصدیق کی ضرورت نہ تھی۔ آنسوؤں کی قطار لگ گئی۔ میں دن بدن مر رہا ہوں، جینا چاہتا ہوں، مگر مجھے جلال کی آنکھوں میں جینے کی چاہت جینے نہیں دیتی موڑے۔ ہاں، میں سنتا تھا کہانیاں، ایسی کہانیاں جس میں شہزادے کو قلعے میں قید شہزادی سے محبت ہوتی تھی، یا پھر کسی جادو کے زیر اثر سوتی شہزادی سے، یا پھر ستیلی ماں کا ظلم سہتی شہزادی سے۔ حالانکہ دنیا بھری ہوئی ہے لڑکیوں سے۔ جوان ہوا اسے دیکھا تو خود کو طلسماتی کہانی کا شہزادہ ہی سمجھا۔ پاگل تھا، یہ نہ سمجھ سکا اگر کہانیوں کی طرح زندگی بھی سبز چائے کے اصولوں پر چلتی رہے تو لوگ اپنے بچوں کو شہزادوں کی کہانیاں نہ سنائیں بلکہ اپنی آپ بیتی ہی سنائیں۔ سچ میں پاگل ہی تو تھا۔ آپ کو یاد ہے موڑے، جب ہم اسلام آباد گئے تھے زریاب کے کالج کے لیے، تو ایک دن میں نے آپ سے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ آپ کے کچھ پیسے چرا لیے تھے۔ بابا نے مجھے کچھ نہ کہا، صرف اتنا کہا کہ جو چیزیں میں نے ان پیسوں سے خریدی تھی وہ زریاب اور جلال میں بانٹ دے۔ موڑے، میں آج تک اس تکلیف کا اثر خود میں پاتا ہوں۔ جو چیز نہ ملے ہم 4 دن میں رو دھو کر اسے بھول جاتے ہیں، اور جو مل جائے اسے تو 2 دن میں ہی بھول جاتے ہیں، مگر چیز مل کے بھی نہ ملے وہ چیز ایک مہلک ناسور بن جاتی ہے، سمجھے دیمک بن جاتی ہے۔ آپ کہتی ہیں سب کچھ تو ہے میرے پاس، مگر آپ نے یہ نہیں دیکھا موڑے کہ میں نے خود کو بابا والی سزا دوبارہ دی ہے۔ میں ساری عمر اسے سامنے رکھوں گا، مگر اپنے بھائی کا اٹھا ہوا ہاتھ کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں کبھی اسے اپنا نہیں پاؤں گا موڑے۔ رہی بات آپ سے جلال کے چھن جانے کی، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے قاتلوں کی نسل میں کسی مرد کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کی تصدیق بھی جلد ہی ہو جائے گی۔ وہ بات مکمل کر کے خدیجہ کی سنے بغیر دہلیز پار کر گیا۔ جنت کو یوں نظر انداز کیا کہ گویا وہ کہیں موجود ہی نہ ہو۔ خود سے کیے سارے وعدے توڑ کر آگے بڑھی موسیٰ۔ وہ رکا مگر مڑا نہیں، اس کے سامنے آئی۔ طارق نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ اس نے گولیاں نہیں چلائیں۔ وہ تو او نو، طارق چودھری کے منگیتر کے دلائل تو سنو۔ خان صاحب، اب تو سورج پچھم سے بھی نکال لائے تو موسیٰ خان پھر بھی یقین نہ کرے۔ موسیٰ ایک بار سن تو لے۔ جنت نے ہاتھ بڑھا کر اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ موسیٰ نے وہی ہاتھ زور سے تھاما۔ ہوں تو اس ہاتھ کی اس انگلی پر پہنی تھی اس چودھری کے نام کی انگوٹھی۔ اس نے انگلی کو موڑا۔ جنت کو تکلیف ہوئی، اگر یہ انگلی ہی توڑ دوں تو کس بل میں چھپے طارق چودھری کو کتنی تکلیف ہوگی۔ میری ہر تکلیف موسیٰ خان کو ہوتی ہے، طارق کو نہیں۔ جانے کس ضم میں اس نے یہ بات کہہ دی۔ موسیٰ نے جیسے مدتوں بعد اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑی، پھر یکایک دیوانگی سے انگلی مروڑ دی۔ درد کی لہر جنت کے خون میں دوڑتی سارے بدن میں چکر لگانے لگی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میرے بھائیوں نے کچھ نہیں کیا موسیٰ، آنکھیں کھول کے تو دیکھو۔ وہ جس گوٹ کے والی کے پاس چھپے بیٹھے ہیں نا، وہ میرے باپ کے ماتحت کام کرتا رہا ہے اسلام آباد میں۔ میرا ایک پیغام ملا نہیں، اور تیرے معصوم بھائی نامعلوم قبروں میں منتقل ہوئے نہیں۔ جنت فاطمہ چودھری، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو مجھے اتنی پیاری ہے کہ میں 2 بھائی قتل کروا کے تجھے بنی کراؤں اور پھر سب بھول بھال کر خوش باش ہو جاؤں؟ آج تو میرے سے بات کرنے کی جرأت کر لی تو انہیں آئندہ کبھی یوں روکا تو میں خدیجہ خاتون کی تربیت بھول جاؤں گا، صرف جلال مقتول کا بھائی رہ جاؤں گا۔ اب جاؤ یہاں سے، اور ہاں، بھائیوں کے مرنے کی خبر سب سے پہلے تمہیں ہی ملے گی۔ وہ پاؤں کی دھمک پیدا کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور جنت نے دھندلی آنکھوں سے بے جان ہوئی انگلی کو جانچا۔ سندلی بالآخر اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ اب وہ اکثر چپکے چپکے اسے کھانے کو کچھ دے دیتی، یا اس کے حصے کا کام بھی کر دیتی۔ جب گلباز گھر آتا تو اسے آگے پیچھے کر دیتی، کیونکہ وہ جنت کو کچھ پرسرار سا دکھتا۔ اس دن بھی جنت نے سندلی کی منت سماجت کے بعد گڈو کو ملنے بلایا تھا۔ حالانکہ سندلی نے کتنا منع کیا تھا، اب جب جنت نے حویلی کے پھاٹک پر تماشا لگا ہوا دیکھا تو بھاگتی ملازموں کے ہجوم میں آ گھسی۔ ذرا سی دیر میں خاتون بی بی کے حکم پر ملازم گڈو کی کھال کھینچ لینے کے در پہ تھے۔ گڈو زرد سا زمین پر بیٹھا پٹ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا ہے، چھوڑو اسے، وہ ملازماؤں کو دھکیلنے لگی۔ بشریٰ بھی بھاگتی آئی۔ ہم نے لڑکیاں ونی کروائی ہیں، کوئی تعلق داری نہیں جوڑی تم لوگوں سے کہ جس کا دل چاہے وہ ہمارے زخم ادیڑنے چلا آئے۔ اس لڑکے سے صرف 2.5 سال بڑا تھا جلال، جسے تمہارے بھائیوں نے، یہ نگینہ خاتون کی آواز تھی۔ ملازماؤں کے ہاتھ پھر سے رواں ہو گئے۔ جیپ سے اترتا موسیٰ نہ سمجھی سے حالات کو دیکھنے لگا۔ وہ پھبڑ گئی، نہیں کیے یہ قتل ہمارے بھائیوں نے، اور کیسے بتائیں؟ دین محمد، چھوڑ بچے کو۔ میں نے کہا چھوڑ، اب کوئی ہاتھ لگا کے دکھائے اس کو۔ ہن میں دیکھتی ہوں تم کمیوں کی جرأت۔
لگا ہوا تو وہ شیرنی کی طرح گھڑائی ملازم پیچھے ہٹے۔ موسیٰ خان مسکرائے۔ عرصے بعد اس نے چودھرائن کو دیکھا تھا۔ جنت نے گڈو کو ساتھ لگایا، پھر اگلے ہی لمحے نگینہ خاتون نے اسے جھٹکے سے پیچھے کھینچا۔ پیچھے کھڑے موسیٰ پر نظر پڑتے ہی چادر اٹھاتی آنسو روکتی حویلی میں گھس گئی۔ پیچھے گڈو روتا ہوا حویلی سے نکلا تھا۔ اس کے کان میں ایک پیغام دیا گیا تھا جو آگے پہنچانا تھا۔ چلیں گا اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں اس بارے میں بھی آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میں کوشش کروں گی اس ناول پہ آپ کو ویڈیو بنا کے دوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔